السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ امید ہے آج کا روزہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوبی اچھا گزرا ہوگا، اور اسی طرح رمضان کی بابرکت راتوں میں قیام اللیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کے ذریعے سے خوب اپنا رابطہ آپ لوگ قائم کر رہے ہوں گے، اور بہت ساری رمضان المبارک کے انوار و تجلیات اپنی زندگی میں اکٹھے کر رہے ہوں گے۔ کل کے ویلاگ میں ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان سے جاری ہونے والی ہیومن ٹریفکنگ پہ، اور پھر پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ بیچارہ اچھے مستقبل کی تلاش میں ملک سے باہر جا کر ذلیل ہو رہا ہے، اور پاکستان میں انٹرپرینورشپ پر کوئی کام نہیں ہو رہا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں کلیکٹیولی ہمارا نوجوان مایوس ہے، پریشان ہے، اور اپنے خاندان کی، اپنے وطن کی تقدیر سنوارنے میں کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ اسی کا سیشن آج بھی ہم کریں گے، سیشن 2، کہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے پاکستانی نوجوان کو، پاکستان کی قوم کو، کہ اس کے پاس ایک ایسا نوجوان ہے جو بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح لائن آف ایکشن اور صحیح ڈائریکشن دے دی جائے تو جس کے نتیجے میں یہ اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ کل پیرنٹس سے گزارش کی بہت ساروں سے کہ خدا را اپنے بچوں کو وطن سے باہر کے جہنموں میں جھونکنے کی بجائے اپنا سرمایہ، محدود سرمایہ، یہاں کلیکٹیولی ان کی زندگیوں میں انویسٹ کر کے ایک نئی پروڈکٹ پیدا کریں، ان کو انٹرپرینورشپ کے ذریعے سے تجارت میں، زراعت میں ڈالیں، تاکہ وہ اچھے شہری بن کر اپنی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ کما سکیں۔ ہمارے ساتھ متصل 3 ہمسایوں میں چائنا، ایران اور ہندوستان نے یہ بہت اچھی ایکسرسائز کی ہے۔ ہندوستان کے جی ڈی پی میں آج بڑھوتری کی مرکزی وجہ ان کا نوجوان ہے، چائنا کے جی ڈی پی میں بہت زیادہ رائز کی وجہ ان کا نوجوان ہے، اور یہی حال ایران کا ہے کہ انہوں نے اپنے ہیومن ریسورس کو پالش کیا، اور اس کے نتیجے میں آج وہ لوگ بہت آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو یا تو ڈریمز میں، فیسینیشنز میں، تخیل میں ڈال دیا کہ آپ نے امریکہ چلے جانا ہے، یورپ چلے جانا ہے، وہاں کماؤ گے، ملینز میں کماؤ گے اور پھر آ جاؤ گے۔ آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ۔ باہر جو سکسیسفل لوگوں کی کہانیاں ہیں وہ ایک شخص کی کہانی ہے، وہ 2 لوگوں کی کہانی ہے، وہ 100 میں سے بمشکل 5 لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی اگر آپ ٹرن اوور نکالیے ترقی کا، کامیابی کا، جو پاکستان سے باہر پردیس سدھار گئے وہ کتنے % کامیاب لوگ تھے؟ وہ 5 سے 10% کامیاب لوگ تھے۔ لیکن ہم جب ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جانے والا اسی طرح کامیاب ہوتا ہے۔ وہاں جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، جو مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، جو زندگی کی کٹھنائیاں اور تلخیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کا ہمیں قطعی اندازہ نہیں۔ تو اگر وہی ہیومن ریسورس پاکستان میں موجود رہے اور ان بچوں کو والدین ان کو مینڈیٹ دیں، ان پر اعتبار کریں، اور اپنا سرمایہ اگرچہ محدود پیمانے پر ہو، ان کے دوستوں کو اکٹھا کر کے محدود پیمانے پر انٹرپرینورشپ کیا جائے، ذاتی تجارت کی جائے، ذاتی کاروبار کیا جائے، زراعت میں ان کو ڈالا جائے، تاکہ وہ کامیابی سے آگے بڑھیں۔ اور یہاں جو پھیلی ہوئی پوری معیشت میں، پوری قوم میں مایوسی ہے، اس مایوسی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وقت تھا کہ جب فصل کے کاٹنے کا وقت ہوتا تھا تو دیہاتوں میں نوجوانوں کی ایک کثرت، ایک کثیر آبادی، ایک کثیر تعداد موجود ہوتی تھی، جو فصل کٹوانے میں کاشتکاروں کی مدد کرتے تھے، اپنے گھر کے 1 سال کی گندم پیدا کر لیا کرتے تھے، اور اس محنت کے نتیجے میں ان کے گھر کی خوشحالی کا عالم آج سے بہتر تھا۔ لیکن اب وہ نوجوان محنت سے عاری بھی ہو گئے، والدین نے سرپرستی نہیں کی، سوسائٹی نے انکریج نہیں کیا، ریاست نے ان کو کوئی اسکل ڈیولپمنٹ پر نہیں ڈالا، تو وہ نوجوان ڈریمز لے کر، فیسینیشنز لے کر شہروں کا رخ کرتے ہوئے شہروں میں اپنی زندگیاں بدلنے، اور مختلف جو لوگ جو سوسائٹی میں ٹھگنے کے اور جھانسا دینے کے لالی پاپ لیے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بیچارے چکر کرنے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ریاست نے بجائے کوئی اقتصادی پیکیج دینے کے، کوئی معاشی پیکیج دینے کے، کوئی انڈسٹریل انفراسٹرکچر پیدا کر کے نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنے کے، ان کو بھوکا ننگا اور ان کو انتہائی لاغر کر دیا۔ آٹے کی انتہا درجے کی لائنیں آج یہ بتا رہی ہیں، مفت آٹا بانٹنے کی جو لامتناہی سلسلے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہیومن ریسورس، ہمارے قوم میں ہیومن ریسورس کس قدر فارغ ہے، اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور ستم بالا ہے ستم کہ ہماری حکومتوں نے آج تک کوئی کسی بھی دور کی حکومت آئی، کوئی واضح معاشی پالیسی، کوئی معاشی منصوبہ بندی نہیں بنائی، صرف انفرادی انہوں نے پٹیاں باندھی ہیں، انفرادی چرکے لگائے، انفرادی مرہم پٹی کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی آیا نوجوانوں میں لیپ ٹاپ بانٹ رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا پاکستان میں آئی ٹی نے پروموشن اختیار کی اس لیپ ٹاپ مفت بانٹنے کے نتیجے میں؟
اسی طرح کسی نے مختلف وظائف دیے، کسی حکومتی حلقے نے پاکستان میں مقتدرہ قوتوں نے باقاعدہ کو معاشی انفراسٹرکچر نہیں دیا پاکستان کو، تاکہ یہ انفراسٹرکچر موجود ہوتا تو یہ نوجوان کہیں نہ کہیں کھپا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان سٹیل ایک ہم نے میگا پروجیکٹ بنایا تھا، وہ بھی برباد ہو گیا، وہ بھی نہیں چل سکا۔ انفرادی طور پر پاکستان کے سرمایہ داروں نے اگر کارخانے لگائے تو وہ کارخانے سکل ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہیں، وہ کارخانے قوم کی تقدیر سنوارنے کے لیے نہیں ہیں، وہ ان کا اپنا مال بٹورنے کا پروجیکٹ ہے، پلان ہے۔ یہ ہمیشہ صنعتی ترقی تب ہوتی ہے، صنعتی ارتقاء تب ہوتا ہے جب ریاست اپنی سرپرستی میں بڑے بڑے میگا انفراسٹرکچر بناتی ہے، انڈسٹریل انفراسٹرکچر بناتی ہے، جس کے نتیجے میں قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو ہمارا نوجوان، ہمارا ہیومن ریسورس بالکل ضائع ہوا ہے، اس کے پاس کوئی مواقع نہیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں، کوئی کارکردگی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اس مایوسی میں، اس محرومی میں یا تو یورپ کے رخ کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، جہاں خالصتاً میکسیمم کو ناکامی اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا یہاں رہ کر بھی مختلف نوسر بازوں کے ہاتھوں یہ نوجوان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو آج بھی والدین سے وہی استدعا ہے کہ اپنے محدود وسائل اپنی اولاد کو مینڈیٹ کے ذریعے دیجیے، ان کے دوستوں پر اعتماد کیجیے اور ان کو ذاتی نجی کاروبار محدود پیمانوں پر، محدود ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید ترین زراعت کے بہت سارے شارٹ کٹس ہیں جس میں وہ بہت جلدی نفع حاصل کر کے اپنی فیملی کو بہتری کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں پروڈکٹیوٹی کے، جن کی طرف ان کو ڈالا جا سکتا ہے۔ ان پیرامیٹرز پر والدین کو سوچنا چاہیے اور اپنے اس قیمتی ہیومن ریسورس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔